بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ماتریدیوں میں اور اشعریوں میں قضا اور قدر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ماتریدی کیا کہتے ہیں؟ تحدید اللہ تعالی ازلاً، تحدید اللہ تعالی ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد بہ وما یحویہ وما یترتب علیہ۔ تحدید اللہ تعالی ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد بہ وما یحویہ وما یترتب علیہ۔ اللہ جل وعلا کا ازل میں ہی ہر شے کی حد بندی، ہر شے کی حد بندی جس کے مطابق وہ موجود ہوگی، پھر اس میں حسن ہوگا، قوہ ہوگا، وما یحویہ من زمان و مکان، ٹھیک ہے، وما یترتب علیہ من ثواب و عقاب۔ یہ جو ازلی حد بندی ہے، سادہ لفظوں میں آپ سمجھو، ذات باری عز اسمہ کی جانب سے ہر شے کی ازلی حد بندی یہ قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تحدید اللہ تعالی ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد بہ وما یحویہ وما یترتب علیہ۔ اللہ جل وعلا کا ازل میں ہر شے کی حد بندی، وہ حد بندی کہ جس کے مطابق وہ پائی جائے گی، جو اس کو حاوی ہوگا اور جو اس پر مترتب ہوگا، یہ حد بندی قدر ہے، سمجھے ہو؟ یہ ماتریدیوں کی رائے۔ اور قضا کیا ہے؟ قضا ہے کہ فعل ما زیادت الاتقان، قضا فعل ہے ما زیادت الاتقان، یعنی قضا پھر قدر پر مترتب ہے۔ یہ قضا اور قدر ماتریدیوں کے نزدیک۔ اشعری کیا کہتے ہیں؟ اشعری سمجھو، اشعری کہتے ہیں بھئی قضا ارادہ ازلیہ کا نام ہے۔ قضا کس کا نام ہے؟ ارادہ ازلیہ کا نام ہے۔ قدر کیا ہے؟ قدر اس ارادہ ازلیہ کا متعلقات سے تعلق ہے۔ قضا ارادہ ازلیہ کا نام ہے اور قدر اس ارادہ ازلیہ کا متعلقات سے تعلق ہے۔ ایک قضا اور قدر کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں اشاعرہ کے نزدیک۔ اشاعرہ کے نزدیک ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ کیا؟ ایجاد اللہ تعالی الاشیاء علی قدر مخصوص و تقدیر معین فی ذاتها و احوالها۔ ایجاد اللہ تعالی، ایجاد، ٹھیک ہے، یہ جو ایجاد ہے نا، یہ قدر ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایجاد قدر نہیں ہے، العلم بایجاد الاشیاء، وہ علم قدر ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ مطلب یہ نکلا کہ اشاعرہ کے ہاں قضا اور قدر کی تعبیر میں عبارات کا اختلاف ہے۔ ماتریدیوں کے نزدیک آپ کو بتا دیا قدر کیا ہے۔ تحدید اللہ تعالی ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد بہ وما یحویہ وما یترتب علیہ۔ اللہ جل وعلا کا ہر ازل میں ہی ہر چیز کی وہ حد بندی کہ جس حد پہ وہ پائی جائے گی، جو اس کو حاوی ہوگا، جو اس پر مترتب ہوگا، وہ حد بندی جو ہے یہ قدر ہے۔ یہ ماتریدیوں کے نزدیک۔ اور قضا فعل ما الاتقان، ما زیادت الاتقان۔ اور آپ کو بتایا کہ اشعریوں کے یہاں کیا ہے، وہ اختلاف ہے اس میں۔ اشعریوں کے یہاں عبارتی اختلاف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ارادہ ازلیہ یہ قضا ہے اور ارادہ ازلیہ کا متعلقات سے تعلق یہ قدر ہے۔ سمجھے بات؟ ماتریدیوں کے نزدیک قضا قدر پر مترتب، اشعریوں کے نزدیک قدر قضا پر مترتب، سمجھے؟ اشعریوں کے نزدیک ایک اور بھی اس کی تعریف کہ ایجاد اللہ تعالی الاشیاء
علی قدر مخصوص و تقدیر معین فی ذاتها و احوالها. جی ذات باری تعالیٰ کا چیزوں کو مخصوص قدر اور مخصوص معین تقدیر پر ایجاد فرمانا، جی یہ ایجاد جو ہے یہ قدر ہے. جی اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ العلم بایجاد اللہ تعالیٰ الاشیاء جی علی قدر مخصوص و تقدیر معین، یعنی وہ ایجاد قدر نہیں ہے، اس ایجاد کا علم ازلی قدر ہے. جی جی نہیں سمجھے؟ جی ذہن میں رکھیں، اگر ایجاد کا علم ازلی قدر ہو تو پھر اشعریوں اور ماتریدیوں کے بیچ جو ہے وہ اختلاف فقط عبارتی رہ جائے گا، جی جسے آپ لفظی اختلاف کہتے ہیں. جی اگر ایجاد قدر نہ ہو، العلم بایجاد اللہ تعالیٰ الاشیاء علی قدر مخصوص و تقدیر معین، جی یہ علم قدر ہو تو اب ماتریدیوں اور اشعریوں کے بیچ قدر میں فقط عبارتی اختلاف رہ جائے گا، معنوی اختلاف نہیں ہے، لفظی اختلاف. جی جی بات سمجھے؟ جی. برخلاف کس کے؟ اگر العلم بالایجاد نہ ہو بلکہ ایجاد ہو. ذہن میں رکھیں، ایجاد اگر قدر ہو تو پھر ایجاد تو صفت افعال سے ہے. جی وہ جو ازلی حد بندی ہے وہ صفت ازلی ہے. جی یہ ایجاد یہ افعال سے ہے. جی بات سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ تو لہٰذا اگر ایجاد قدر ہو تو اب معنوی اختلاف ہے اشعری اور ماتریدیوں کے بیچ، جی اور علم بالایجاد قدر ہو تو اشعری اور ماتریدیوں کے بیچ محض لفظی اختلاف ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو قدر کے بارے میں اشعری اور ماتریدیوں کے بیچ اختلاف آپ کو بتا دیا. جی آپ ایک تعریف ذہن میں رکھ لیں جو گفتگو اس کے مطابق چل رہی ہے. جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ تحدید اللہ تعالیٰ ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد به وما یحویہ وما یترتب علیہ. جی تحدید اللہ تعالیٰ ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد به وما یحویہ وما یترتب علیہ. جی تحدید اللہ تعالیٰ ازلاً کل شیء بحدہ الذی یوجد به وما یحویہ وما یترتب علیہ. جی سمجھے؟ جی یہ حد بندی، جی یہ تعیین حدود، جی جی یہ قدر ہے. وجہ ہے جی جی تو یہ کیا ہے؟ دیکھو نا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ وہ فلاں مومن کیوں بنا، جی فلاں کافر کیوں بنا، اس کو جلدی کیوں مارا، جی وہ بھی مر ہی نہیں رہا. جی جی ہے سارا قدر کے مطابق، جی تو کیوں ذہن میں آتا ہے؟ کیوں؟ فرمائے یہ راز ہے. جی جی قدر راز ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. جب قدر راز ہے تو لہٰذا رب خالق ہے، مالک ہے، کوئی چیز تمہیں بتائے نہ بتائے، لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے آپ پوچھ نہیں سکتے. جی جی لما فعل نہیں کہہ سکتے. آگے چل کے فرمایا اگر کوئی لما فعل کہتا ہے تو وہ کافر ہے. جی بات سمجھے؟ جی پوچھتا ہے بھئی کیوں کیا، رب سے پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ تو نہیں سکتا لیکن پوچھنا چاہتا ہے جی تو کافر ہے. جی بات سمجھو نہیں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ راز ہے. یہ کیا ہے؟ راز. یہ راز ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں. جی تو ذہن میں رکھیں یہ جو راز ہے قدر اس معنی کے لحاظ سے جو بتایا آپ کو کہ تحدید اللہ تعالیٰ ذرن کل شیء بحد الذی یوجد به وما یحویہ وما یترتب علیہ. جی ماتریدی قدر کے جو معنی کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے راز ہے. جی اگر ایجاد کی بات کریں تو یہ صفات افعال سے ہے. جی جی ہاں علم بالایجاد کی بات کریں تو یہ اس کے قریب معنی ہے جو ماتریدی کہہ رہے ہیں. جی جی نہیں سمجھے؟ جی. اور قدر کی اصل قدر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنے مخلوق میں، نہیں مطلع اس پر نہ کوئی قریبی فرشتہ اور نہ کوئی بھیجا ہوا نبی، یعنی کوئی نبی رسول جو ہے وہ اس پر مطلع نہیں. جی بات آپ سمجھے؟ جی. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اب یہاں سے یہ جو ایک پارٹی ہے جی علم غیب کی نفی کرنے والی، جی وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قدر پر نہ فرشتے کو اطلاع ہے نہ کسی نبی کو اطلاع ہے. اس کا مطلب ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی اطلاع نہیں. جی یہ جو علم غیب کی بات کرتے ہو جی جی وجہ ہے. جی تو پہلی بات یہ ہے کہ
اگر آپ علم غیب اس معنی میں لیں کہ اللہ رب العالمین نے جمیع ما کان و ما یکون، علوم اولین علوم آخرین وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے تو پھر یہ سوال ہوگا، جی پھر یہ سوال ہوگا، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اور اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ علم کثیر ہے، پوری کائنات سے زائد علم ہے، جی جی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ پوری کائنات سے زائد علم رب نے حضور کو عطا فرمایا، جی ٹھیک ہے؟ تو اب زائد علم اگر ایک جزیہ کا بالفرض علم نہ ہو جی تو زائد علم زیادت کی نفی تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں کوئی ساری مخلوق کے پاس 100 علوم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1,00,000 علوم، جی زائد علوم ہو گئے آپ کے، جی بات سمجھے؟ جی تو اب اگر ایک جزیہ بالفرض اپنے حبیب کو نہیں بتایا جی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کا علم ساری مخلوق کے علم سے زائد نہیں ہے، جی حق یہ ہے کہ آپ کا علم جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم اللہ نے دیا، ساری کائنات سے زائد علم حضور کو عطا فرمایا، جی بلکہ کائنات کو جو علم دیا حضور کے واسطہ اور حضور کے وسیلہ، حضور کے توسل اور توسط سے دیا، حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ ہوتی، جی۔ دیتا ہوا ہے بانٹتا میں ہوں، ذریعہ حضور ہے، اور بالخصوص یہ تو علم کے باب میں ہے یہ حدیث، تو علم تو بالخصوص حضور کے واسطے سے تقسیم ہوتا ہے، جی جی بات سمجھے؟ جی۔ تو اگر آپ علم ما کان و ما یکون اور جسے علم کلی کہتے ہیں، جی، اگر اس کا دعویٰ کریں تو پھر سوال ہوتا ہے، جی 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 جی۔ تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے جی جی کہ جمیع ما کان و ما یکون حضور کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، جی جی یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، متقدمین کے بیچ بھی، جی متاخرین کے بیچ بھی، جی تو اب اگر 2-4 نصوص آپ کی رائے کے خلاف آ جاتی ہیں تو وہ مضر نہیں ہے، جی کیوں؟ آپ نے کب کہا کہ مجمع علیہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ جی آپ کہتے ہو، آپ تو مان رہے ہیں نا اس مسئلے میں اختلاف ہے، جی تو امام طحاوی بھی ان میں سے ایک ہے جو اس بات کو نہیں مانتے، جی جی اور بڑے بڑے وہ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں۔ جی جی آپ دلیل کو دیکھ لیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حنفی ہو، ما کلمہ دالہ بر عموم ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی نہیں جانتے تھے، جی سب کچھ سکھا دیا، جی تو عموم کے لحاظ سے قدر اس میں آیا نہیں آیا، قدر اس کے اندر آیا، جی تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر امام طحاوی نے کہا کہ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، یہ اگر کہا تو اس سے حضور کے علم کی نفی، مطلب امام طحاوی کی رائے بن سکتی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی اور دلیل سے ثابت نہ ہو، جی جی امام طحاوی کا یہ انکار جو ہے وہ مضر نہیں ہے، جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی اور مزید یہ بھی سمجھے، آپ نے کہا لم یطلع، مطلع کوئی نہیں ہے، جی خود سے مطلع کوئی نہیں ہے، رب اطلاع دے، جی تو یہاں پر لم یطلع ہے نا، لم یطلع نہیں ہے، جی جی لم یطلع ہوتا تو ولم یطلع علی ذالک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، یوں ہوتا، جی جی اطلاع دی نہیں، جی نہیں سمجھے؟ جی جی تو ہم تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب خود سے تو نہیں مانتے، رب کے دینے سے مانتے، جی رب نے دی ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو امام طحاوی نے جو نفی کی ہے وہ عدم اطلاع کی ہے، عدم اطلاع کی نہیں کی، جی یعنی اطلاع کی نفی کی ہے، اطلاع کی نفی نہیں کی، جی اور اطلاع کے مدعی ہم بھی نہیں ہیں، جی ہم اطلاع کے مدعی ہیں، جی جی جس کی نفی کی ہے اس کا ہمارا دعویٰ نہیں، جس کا ہمارا دعویٰ اس کی نفی نہیں، جی ہمارے خلاف نہیں، جی بات سمجھو نہیں جی سمجھے؟ پہلا میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ علوم کثیرہ کے دعوے دار ہیں، یہ رائے ہے آپ کی، تو پھر تو سوال ہی نہیں ہے، جی آپ یہ کہتے ہیں بھائی ساری کائنات سے بڑھ کر علم ہے، جی یہ احوط قول ہے، جی اور اگر آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جمیع ما کان و ما یکون اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے تو یہ بھی درست ہے، جی یہ بھی صحیح ہے، سمجھے؟ تو اب آپ کہیں گے جو منکرین ہیں وہ کہیں گے امام طحاوی نے جو یہ لکھا ہے
تو اصل بات ہے کہ ہم اس مسئلہ کو مختلف فیہا مانتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. تو جب اس میں اختلاف ہے تو ذہن میں رکھیں امام طحاوی علیہ رحمہ نے اگر اس کے برخلاف بات کی ہے تو 2 4 5 6 10 20 50 حوالے اس کے خلاف آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے کب جو ہے وہ اس کو مجمع علیہ مسئلہ قرار دیا کہ ایک رائے ہمارے خلاف آ گئی تو آپ کہیں گے نہیں آپ کا مذہب ہی اڑ گیا، نہیں سمجھے؟ جی یہ دوسرا جواب. جی. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لم یطلع کہا اور اطلاع اس کا ہمارا دعویٰ نہیں ہے. جی انہوں نے لم یطلع نہیں کہا، جی ہمارا دعویٰ اطلاع کا ہے. جی اللہ کے بتائے سے جس کو بھی ہے، جی خود سے کسی کو بھی نہیں. جی بات سمجھے؟ لہٰذا یہ عبارت جو ہے وہ علم غیب کلی جو مانتے ہیں ان کے خلاف نہیں. جی بات سمجھے؟ جی. اور اور تعمق یعنی گہرائی سے دیکھنا جی اور غور و فکر کرنا اس میں محرومی کا ذریعہ ہے. یہ کہ توفیق ہے کہ خذلان. جی توفیق ہے بھئی اللہ رب العالمین اسباب کو خیر کی جانب متوجہ کر دیں جی اور مدد و نصرت چھوڑ دے تو یہ خذلان ہے. جی جو غور و فکر کرتا ہے تو سب سے پہلے خذلان اس کے گلے پڑتا ہے. جی اب اگر اس پہ مستمر رہتا ہے تو اب یہ محرومی کی سیڑھی بن جاتا ہے. جی. پہلے مدد چھوٹتی ہے، جی پھر محرومی کی جانب سفر شروع ہوتا ہے، آگے چل کر پھر وہ سرکشی اور گمراہی میں جا گرتا ہے. جی ترتیب سے اس لیے کیا کہا. اور تعمق اور نظر اس میں ذریعہ ہے خذلان کا، سیڑھی ہے محرومی کی، درجہ ہے طغیان کا. تو بچو، مکمل طور پہ بچو اس سے، غور و فکر کرنے سے، توجہ کرنے سے، شیطانی وسوسے سے. کیوں بچے؟ جی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بات سمجھو، جب رب نے ایک علم دیا نہیں، جی علم دیا نہیں، مخلوق سے پوشیدہ رکھا. جی جی ایک چیز ہے وہ کوئی شخص آپ کو بتانا نہیں چاہتا، جی آپ کے دنیا میں جانوں گا، تو بھئی آپ کیوں جانیں گے؟ آپ کا کیا حق ہے؟ جی میری جیب میں کتنے روپے پڑے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، آپ کے دنیا میں تمہاری جیب ٹٹول کے دیکھوں گا کون؟ بھئی آپ کیوں دیکھیں گے؟ آپ کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ جی آپ اگر یہ کہتے ہو تو آپ ناحق ہے، غلط کہہ رہے ہیں. جی جب ایک عام انسان پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے تو ذات خداوندی پہ کسی کا کیا حق ہے؟ جی رب نے نہیں دیا، رب نے چھپایا اس بات کو. جب رب نے اس کو محجوب رکھا اور فرما دیا لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے سوال یا منع ہے، کوئی نہیں کر سکتا، جی تو آپ کہیں نہیں، ہم پوچھیں گے. جی تو آپ کا دوسرے بندے پہ حق نہیں ہے تو رب پہ کہاں سے حق ہے؟ جی. لہٰذا اس بات کو سمجھیں. جی پھر آگے چل کے کہا کہ اصل میں علم ہے دو، ایک وہ علم ہے جو رب نے مخلوق میں رکھا اور ایک وہ ہے جو نہیں رکھا. جی تو تمہاری ذمہ داری ہے جو رکھا وہ کام کرو، اس کو حاصل کرو. جی تو جیسے علم میں جو علم رکھا گیا اس کو جاننا ضروری ہے، ایسے ہی جو چھپایا گیا اس کو نہ جاننا ضروری ہے. جی اس کے پیچھے بھاگنا ضروری ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے. جی بات آپ سمجھے جی. نہیں؟ کیونکہ دیکھو نا، کچھ چیزوں کو حکم دیا جی ان کو ماننا ضروری، جن سے روکا ان سے روکنا ضروری. آپ کو نہیں جن کا حکم دیا وہ بھی مانیں گے، وہ بھی کریں گے، جن سے روکا وہ بھی کریں گے. جی نہیں، جس کے بارے میں جو حکم ہے جیسا ہے وہی کرنا پڑے گا. جی بات سمجھو نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا قدر کا علم اپنی مخلوق سے اور روک دیا انہیں اس کا قصد کرنے سے. جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا. تو اب یہ قیاس اقترانی شرطی من سأل لما فعل فقد رد حکم کتاب اللہ تعالی ومن رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ یہ رد حکم کتاب اللہ تعالی یہ دیو سن یہ گر جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ من سأل لما فعل کان من الکافرین. جی بات سمجھے؟ جی قیاس اقترانی شرطی شکل اول. بات سمجھے؟ من سأل لما فعل فقد رد حکم کتاب اللہ یہ صغرا. جو لما فعل کہے اس نے کتاب اللہ کے حکم کا رد کیا. صغرا کی دلیل کیا ہے؟ یہ لا یسأل عما یفعل. اور
ومن رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین کبرا بدیہیات سے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی صغرا کی دلیل موجود ہے، لا یسأل ما یفعل وهم یسألون، جی کبرا بدیہیات سے من رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین، جی تو لہذا رد حکم کتاب اللہ، رد حکم کتاب اللہ یہ دیوسوتی گر جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ من سأل لما فعل کان من الکافرین. جی بات سمجھے جی نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خلاصے اس کا جس کی جانب محتاج ہے وہ شخص جس کا دل منور ہے اولیاء اللہ سے، یہ اس کی جانب محتاج ہے. حالانکہ اس کا نا یہ اس کا خلاصہ ہے جس کا محتاج ہے، جس کا دل منور ہے. جی حالانکہ اس کی جانب تو ہر انسان محتاج ہے، ہر مسلمان محتاج ہے. جی تو یہ کیوں کہا کہ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ، فقط اس کی بات کیوں کی؟ جی جی یہ ایسی جیسے فرمایا ہدی للمتقین، جی سمجھے نہیں؟ جی جیسے فرمایا نا ہدی للمتقین، جی. ہدایت سب کے لیے، جی. لیکن منتفع متقین ہے، جی ہے ہدی للناس جی جی لیکن نفع متقین کو ہے. جی. تو اسی طرح یہ بھی کہا کہ بھئی ہے سب کے لیے، محتاج جی. سب ہیں لیکن نفع یہ لوگ حاصل کرتے جی. ہیں، باقی کیلو کال میں پڑ جاتے ہیں. جی جی اور یہ درجہ اور ہے یہ درجہ راسخین فی العلم راسخین فی العلم کا. کا. راسخین فی العلم وہ اشارہ کر دیا جی. کہ راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، جی ہم ایمان لائے، ہم اس کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے. جی رب نے جو دیا ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، جی جو ہم سے چھپایا ہم کون ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ بے شک. سمجھے بات کو؟ تو یہ وہی، کیونکہ علم دو ہیں، ایک وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے اور ایک وہ علم ہے جو مخلوق میں مفقود ہے. یہ اصل میں مسئلہ قدر کے بارے میں تشفی کے لیے یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ لو، جس چیز کے بارے میں جو اس کا حکم ہو وہ مانا جاتا ہے. جی جی اب بہت اچھی چیز ہے، رب نے کہا چھوڑ دو، جی چھوڑنا پڑے گی. جی تمہیں پسند نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس کو کرو، آسان تک کرو شیء وهو خیر لکم، جی تمہیں ناپسند ہے لیکن ہے بہتر، جی تم یہ کام کرو جی تو تمہیں کرنا پڑے گا. جی تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کے بارے میں رب کا حکم کیا ہے. جی ایک وہ علم ہے جو خلق میں موجود ہے، ایک مفقود. جی جو موجود ہے تم اس کی تلاش کرو، جو مفقود ہے اس سے دور رہو. جی جی تم عوامر سے رکنا چاہتے ہو، مناہی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو، تو کون تمہیں جو ہے وہ سمجھدار کہے گا؟ تم حکم خدا بندی کی تعمیل کیسے کر پاؤ گے؟ جی جی ٹھیک ہے جی. جی کیونکہ علم دو ہیں، وہ علم جو مخلوق میں موجود ہے اور وہ علم جو مخلوق میں مفقود ہے. تو علم موجود کا انکار کفر ہے اور علم مفقود کا ادعا کفر ہے، اور نہیں ثابت ہوتا ایمان مگر علم موجود کو قبول کرنے سے اور علم مفقود کی طلب کو ترک کرنے سے. یعنی یہ دیکھو کہ کس شے کے بارے میں رب نے کیا معاملہ فرمایا. یہ معمور ہے، یہ منہیان ہوا ہے. جی یہ معمور بھی ہے، یہ منہیان ہوا ہے. جی. لہذا معمور بھی کو کرنا ضروری، منہیانوں سے رکنا ضروری. جی. تو ایسے ہی علم موجود کی تلاش ضروری، علم مفقود سے بچنا ضروری. جی.